الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بس آخری باب چل رہا ہے فضائل قرآن کا، اور اس میں بھی خاصا ہو چکا ہے، اور اس میں قرآن کریم کی اس کی صورتوں کی آیتوں کی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں. عن ابن عباس وانس بن مالک قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا زلزلت تعدل نصف القرآن وقل هو الله احد تعدل ثلث القرآن وقل یا ایھا الکافرون تعدل ربع القرآن. رواہ الترمذی. حضرت عبداللہ ابن عباس اور انس ابن مالک رضی اللہ عنہم سے روایت ہے، ان دونوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ اذا زلزلت نصف قرآن کے برابر ہے. تعدل عدل یعدل بمعنی تساوی، اذا زلزلت تساوی نصف القرآن، یہ نصف قرآن کے برابر ہے. نصف قرآن کے برابر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اصل میں قرآن میں جو مضامین بیان ہوئے ہیں، مقصد پہ نگاہ ڈالیے تو دو طرح کے ہیں. یا تو ان کا تعلق دنیا کی فلاح و بہبود سے ہے، دنیا سے ہے، اور یا تو پھر آخرت سے، مبدا سے یا معاد سے. سورہ اذا زلزلت الارض میں جو مضمون بیان ہوا ہے اس کا تعلق کس سے ہے؟ آخرت سے ہے. دنیا ختم ہو رہی ہے آخرت کے، تو اس لیے جو مضمون پورے قرآن میں ہے اس کا نصف اس میں ہے، اس لیے کہا گیا اذا زلزلت تعدل نصف القرآن. وقل هو الله احد تعدل ثلث القرآن، اور قل هو الله احد یہ تہائی قرآن کے برابر ہے. تہائی قرآن کا مطلب 1/3، قرآن کا 1/3. اس کو اب دوسرے اعتبار سے قرآن کریم کو دیکھیے تو قرآن کریم میں 3 طرح کی چیزیں ہیں. کچھ تو امم سابقہ کے واقعات ہیں جو عبرت و نصیحت کے لیے بیان کیے گئے ہیں. کچھ احکام ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر توحید کی باتیں ہیں. 3 طرح کے مضامین ہیں. قل هو اللہ احد میں چونکہ صفات باری تعالی کا ذکر ہے، توحید کا بیان ہے، اس لیے پورے قرآن کے جو مضامین 3 حصوں میں منقسم ہیں ان میں سے ایک حصہ اس میں ہے وہ، اس لیے ثلث قرآن کا تہائی ہے. وقل یا ایھا الکافرون تعدل ربع القرآن، اور قل یا ایھا الکافرون یہ 1/4 قرآن کے برابر ہے. قرآن کے 4 حصے کیجیے. دوسرے اعتبار سے مختلف جہتوں سے پر نگاہ ڈالی جا سکتی ہے. تو دیکھیے قرآن کریم میں کیا ہے؟ توحید کا بیان، نبوت کا بیان، دنیا کے احکام کا بیان، اور آخرت کے احکام کا بیان. 4 طرح کی چیزیں ہیں نا. اور اس میں قل یا ایھا الکافرون میں کیا ہے؟ اس میں دیکھیے شرک کا رد ہے، شرک اور کفر کا رد ہے، اور شرک و کفر کا رد یہ توحید کو لازم ہے. تو اس طریقے سے گویا اس میں لازمی طور پر توحید کا بیان ہوا. اور قرآن کے پورے مضامین چونکہ 4 حصوں میں منقسم ہے، ایک حصہ اس میں بیان ہوا، لہذا ربع قرآن ہوا. وعن معقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح 3 مرات اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فقرأ 3 آيات من آخر سورة الحشر وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا.
ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة رواه الترمذي والدارمي وقال الترمذي هذا حدیث غریب. حضرت معقل ابن یسار سے روایت ہے. ابن میں یہاں انہوں نے الف لکھ دیا، حمزہ لکھ دیا، لکھنا نہیں چاہیے. یہ کاتب کی کرامت ہے، کیونکہ ابن کا جو حمزہ ہے یہ تو وصلی ہے ہی، پڑھنے میں تو گرتا ہی ہے، لیکن جب ابن یہ صفت بنے کسی علم مذکر کی اور اس کی اضافت پھر علم مذکر کی طرف ہو، ابن تو صفت علم مذکر کی بنے گا ہی، مؤنث کا تو بنے گا نہیں، اور اس کی اضافت کسی علم مذکر کی طرف ہو تو اس صورت میں اس کا حمزہ خط اور تحریر میں بھی گرا دیا جاتا ہے. یہ ضابطہ ہے. اگر یہ صورت نہ ہو تو جہاں بھی ابن آئے گا تو اس کا حمزہ وصلی ہے، پڑھنے میں تو گر ہی جائے گا، لیکن یہ خاص صورت ہو تو لکھنے میں بھی گر جائے گا. عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، معقل ابن یسار، اس میں حمزہ لکھا نہیں جائے گا. بات سمجھے؟ ہاں، تو اصل ضابطہ ہوتا ہے، عمل نہیں. اس لیے اب اگر کاتب صاحب نے یہاں عمل کر دیا ہے تو آپ ضابطے سے اس کو صحیح کیجئے. حضرت معقل ابن یسار سے روایت ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت 3 بار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھے اور پھر سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں پڑھے. سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں کیا ہیں؟ محشی نے نیچے لکھا ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ سے لے کر آخر تک یہ 3 آیتیں ہو جائیں گی. یہ 3 آیتیں پڑھے تو اس کی فضیلت کیا ہے؟ وکل اللہ بہ 70,000 ملک، تو اللہ تبارک و تعالی 70,000 فرشتے اس پر مقرر فرماتا ہے. یصلون علیہ، یصلون علیہ کا معنی یدعون لہ، جو اس کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں. حین یمسیہ، حتی یمسیہ، شام ہونے تک. صبح کو پڑھے گا تو شام تک 70,000 فرشتے، اللہ کے مقرر کردہ 70,000 فرشتے اس کے حق میں دعائے خیر کریں گے. وَإِن مَاتَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ، اور اگر اس دن اس کا انتقال ہو جائے، مَاتَ شہیدا، تو وہ شہید ہو کر مرے گا، یعنی وہ شہید حکمی ہوگا، اس کا حکم شہیدوں کا ہوگا اللہ کے ہاں. شہید حقیقی تو وہ ہے کہ جو جہاد میں اور غزوے میں اپنی جان راہ خدا میں دے دے، مارا جائے. اور حکمی شہید بہت ہیں، جو پانی میں ڈوب کے مرے وہ شہید ہے، جو آگ میں جل کے مرے شہید ہے، فلاں فلاں فلاں، ادھر گزر چکا ہے بہت تفصیل سے. ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة، اور جو انہیں پڑھے شام کے وقت تو وہ بھی اسی درجے میں ہوگا. یہاں اختصار کر دیا بات وہاں پوری. تو اس سے ان سورہ حشر کی آخری ان 3 آیتوں کی فضیلت ثابت ہوتی ہے. فضائل قرآن کا باب ہی ہے. رواہ الترمذی والدارمی، امام ترمذی اور دارمی نے اسے روایت کیا، اور ترمذی نے کہا ھذا حدیث غریب، یہ حدیث یہ غریب ہے. غریب کا مطلب دہراؤ جلدی سے. ہاں، جس کا ایک ہی راوی ہو، کسی طبقے یا ہر طبقے میں ایک ہی راوی ہو اس کا، یا تو ہر طبقے میں ایک ہی راوی ہو. طبقات روات جو ہے نا، تو چاہے ہر طبقے میں ایک راوی ہو اور چاہے کسی ایک طبقے میں ایک راوی ہو، دونوں صورت میں غریب کہتے ہیں. وعن انس عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال من قرأ كل يوم 100 مرة قل هو الله احد محي عنه ذنوب 50 سنة
الا ان یکون علیہ دین رواہ الترمذی والدارمی وفی روایتہ 50 مرۃ ولم یذکر الا ان یکون علیہ دین۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزانہ 200 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے تو محیا عنہ ذنوب 50 سنہ، اس سے 70 سال کے گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ وہ 50 ہے، 50 سال ہے، اس سے مٹا دیے جائیں گے۔ کیا مطلب؟ اس سے کیا مراد ہے؟ محشی نے اوپر دیکھے اشارہ کیا ہے من کتاب اعمالہ، یعنی اس کے نامہ اعمال سے 50 سال کے گناہ مٹا دیے جائیں گے جو اس کے نامہ اعمال میں لکھے جا چکے ہیں۔ عام طور سے جہاں یہ اس طرح کا ذکر ہوتا ہے اس سے مراد گناہ صغائر ہوتے ہیں۔ ہاں، اب یہ الا ان یکون علیہ دین، الا یہ کہ اس کے اوپر قرض ہو، کسی کا قرض ہو تو قرض دیے بغیر اور ادا کیے بغیر اس کا گناہ نہیں مٹتا، کیونکہ یہ اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ اس میں ایک اشارہ یہ ہے کہ اگر حقوق اللہ سے ان کا تعلق ہوگا تو حقوق اللہ سے متعلق جو گناہ ہوں گے وہ مٹا دیے جائیں گے۔ اور حقوق العباد کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے، سنت الہیہ یہ ہے کہ وہ اس وقت تک انہیں نہیں بخشتا جب تک کہ بندہ خود یا وہ بندے جن سے متعلق ہے خود اسے معاف نہ کر دیں۔ ہاں، اچھا صاحب، اب یہاں الا ان یکون علیہ دین کا 2 معنی بتایا گیا۔ ایک معنی تو ہی جو ظاہر ہے کہ 50 سال کے گناہ اس کے مٹا دیے جائیں گے، ہاں اگر قرض ہے اس کے ذمے تو اب خود قرض تو گناہ کا کام نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی یہ گناہ کی صورت بن جاتا ہے کہ مثال کے طور پہ کہا کہ ہم 1 مہینے میں دے دیں گے، اب اس کے پاس پیسہ بھی ہے، دینے کے لیے سب کچھ ہے، ٹال مٹول کر رہا ہے، نہیں دے رہا ہے، اب یہ گناہ ہو جائے گا۔ ہاں، کہہ رہا ہے کل دے دیں گے اور دل میں پکا ارادہ کہ نہیں دیں گے، جھوٹ بول رہا ہے تو گناہ کی صورت ہو جائے گی۔ سمجھے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر دین ہے تو دین کا گناہ جب تک وہ ادا نہیں کرے گا اس وقت تک ختم نہیں ہوگا، اور ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اگر اس میں وہ جھوٹ بولا ہے تو توبہ بھی کرنا پڑے گا اسے۔ ہاں، اچھا، ایک تو یہ معنی ہے جو ظاہر ہے، اور ایک معنی اور لوگوں نے بتایا جو اگرچہ مرجو اور ضعیف ہے مگر بتا دیں، وہ یہ ہے کہ گناہ 50 سال کے اس وقت مٹائے جائیں گے جب کہ اس کے ذمے دین نہ ہو۔ اگر دین ہے تو ایک بھی گناہ، ایک بھی لمحے کا گناہ نہیں مٹایا جائے۔ یہ بعض لوگوں نے اس کا معنی بتایا ہے، لیکن یہ معنی خلاف ظاہر ہے، وہی راجح ہے جو پہلے بیان ہوا۔ اب رہ گئی یہ بات کہ 200 مرتبہ پڑھے قل هو اللہ تو اتنے گناہ مٹائے جائیں گے، اس میں کیا راز ہے؟ نیچے دیکھیے لکھا لا یعلم سر العداد الا الشارع۔ ہاں، اس گنتی میں کیا راز ہے، کیا فلسفہ ہے کہ 200 بار پڑھیں تو اس کو تو اللہ ہی جانتا ہے، اور اس کے بتائے سے اس کے رسول جانے۔ رواہ الترمذی اور دارمی، امام ترمذی اور دارمی نے اسے روایت کیا۔ ہاں، البتہ اتنا ضرور ہے کہ یہ اعداد جو کسی چیز میں کسی بھی وظیفے میں آئیں تو ان اعداد کی پابندی کرنی چاہیے، کیونکہ بزرگوں نے یہ فرمایا ہے کہ جو وظائف اور اوراد کے تعلق سے گنتی ہوتی ہے اس کی حیثیت ایسے ہی ہے جیسے چابی اور کنجی کے دندانے ہوتے ہیں، کہ اگر دندانے میں کچھ بھی کمی ہے تو تالا نہیں کھلے گا۔ ہاں، جب بالکل صحیح اس تالے کے مطابق دندانے ہوں گے تبھی تالا کھلے گا، ورنہ نہیں کھلے گا۔ تو راز معلوم ہو نہ ہو، بہرحال ہمیں ان
تعداد کی پابندی کرنی چاہیے. ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مختلف اعداد اس کے تعلق سے آتے ہیں، تو وہاں تو آپ اگر مختلف اعداد ہیں اور کوئی راجح نہیں ہے تو آپ کو اختیار ہے جو چاہیں اس میں گنتی اختیار کر لیں. اور اگر مختلف اعداد اور گنتیاں آئی ہیں مگر کوئی راجح ہے تو اس صورت میں پھر راجح کو اختیار کیا جائے گا. امام ترمذی اور دارمی نے اسے روایت کیا، اور دارمی کی روایت میں 50 مرہ ہے، یعنی یہاں پر کیا ہے، کل یومن 100 مرہ کے بجائے کل یومن 50 مرہ ہے. ولم یذکر الا یکون علیہ دین، اور انہوں نے اپنی روایت میں الا یکون علیہ دین کا بھی ذکر نہیں کیا. تو دو فرق ہوئے گویا دارمی کی روایت میں. ایک تو یہ کہ 100 مرہ کے بجائے 50 مرہ ہے، اور دوسرے کہ الا یکون علیہ دین جو آخر کا حصہ یہ اس میں نہیں. تو ان کی روایت کل اس کا حاصل کیا ہوا، عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قرأ كل يوم 50 مرة قل هو الله احد محی عنہ ذنوب 50 سنہ. بس اتنی حدیث کی. وعنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اراد، من کے اوپر نون بنا ہوا ہے، یہ جو نون کا نشان ہوتا ہے یہ نسخے کے اختلاف کی جانب اشارہ ہوتا ہے. گویا کہ مشکات کے ہاں نسخے دو ہیں، ایک نسخے میں من ہے اور ایک نسخے میں وہ نیچے جو ادھر بغل میں لکھا ہوا ہے قال من. اور قال من والا جو نسخہ ہے یہی ظاہر کے موافق ہے کہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا من اراد ان ینام علی فراشہ فنام علی یمینہ ثم قرأ 100 مرة قل هو اللہ احد اذا كان يوم القیامة یقول له الرب یا عبدی ادخل علی یمینک الجنہ. رواہ الترمذی وقال هذا حدیث حسن غریب. حضرت انس ہی سے روایت ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ جو شخص اپنے بستر پر سونے کا ارادہ کرے اور پھر وہ اپنے دائیں جانب لیٹے، نامہ سے مراد کیا یہاں کیا ہے، یعنی استجا. نامہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سو جائے، سو جائے گا تو پھر سما قرا پڑھے گا کیا. یہاں نامہ سے اس کا مجازی معنی مراد ہے، یعنی استجا. بات سمجھے؟ تو داہنے پہلو پر وہ لیٹے، ثم قرأ 100 مرہ، اور پھر 100 بار وہ قل هو اللہ احد پڑھے. تو جب قیامت کا دن ہوگا تو رب تبارک و تعالی اس سے فرمائے گا اے میرے بندے اپنے داہنی جانب سے جنت میں داخل ہو جا، کیونکہ تو نے داہنے پہلو پر قل هو اللہ احد 100 بار پڑھا ہے، تو اس لیے اس پہلو کو دوسرے پہلو پہ فضیلت حاصل ہے، اسی جانب اور اسی پہلو پہ جنت میں داخل ہو جا. رواہ الترمذی، امام ترمذی نے اسے روایت کیا. اس میں دیکھیے حاشیہ نمبر 6 میں کہ وفی الحدیث اشارۃ الی ان بساتین الجنۃ وقصورها التی فی جانب الیمین افضل من التی فی جانب الیسار. کہ اس حدیث میں اس جانب اشارہ ہے کہ جنت میں جو باغات ہیں اور محلات ہیں وہ دائیں بھی ہیں اور بائیں بھی ہیں، لیکن دائیں جانب کے باغات و محلات بائیں جانب کے باغات و محلات سے افضل و بہتر ہیں. اس لیے یہ افضل کام جب وہ کرے گا تو اس کو جزا میں وہی دائیں جانب والے باغات ملیں گے کہ جاؤ اس میں جاؤ. بائیں والے تو رہیں گے ہی اس کے. اچھا، امام ترمذی نے اسے روایت کیا اور کہا کہ یہ حدیث حسن غریب ہے. حسن غریب کا مطلب تو سمجھ ہی رہے ہو،
غریب کا مطلب، غریب کا تعلق ہے کس سے؟ راوی کی تعداد سے، اور حسن کا تعلق ہے راوی کے اوصاف سے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اوصاف راوی کے اعتبار سے جو تقسیم ہوئی ہے حدیث کی، اس کے لحاظ سے حسن ہے، اور تعداد راوی کے لحاظ سے جو حدیث کی تقسیم ہوئی ہے اس کے لحاظ سے غریب ہے۔ عن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع رجلا يقرأ قل هو الله احد فقال وجبت قلت وما وجبت قال الجنہ رواہ مالک والترمذی والنسائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو قل هو الله احد پڑھتے ہوئے سنا تو ارشاد فرمایا وجبت، واجب ہو گئی۔ میں نے عرض کیا کیا واجب ہو گئی؟ قال الجنہ، فرمایا جنت، جنت واجب ہو گئی اس کے لیے۔ رواہ مالک والترمذی والنسائی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قل هو اللہ پڑھنا جنت، دخول جنت کا موجب ہے۔ عن فروة بن نوفل عن أبيه أنه قال يا رسول الله علمني شيئا أقوله إذا أويت إلى فراشي فقال اقرأ قل يا أيها الكافرون فإنها براءة من الشرك رواه الترمذي وأبو داود والدارمي۔ حضرت فروا ابن نوفل سے روایت ہے، فروا سے روایت ہے جن کے والد کا نام کیا ہے؟ نوفل۔ عن أبيه، فروا یہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں یعنی نوفل سے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی شیئن، مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دیجئے کہ میں اسے پڑھ لیا کروں جب میں اپنے بستر پہ آؤں۔ اذا اویت الی فراشی، اوا یاوی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پناہ لینا۔ اوا الی فراش یعنی سونے کے لیے بستر پر جانا۔ آدمی جب سونے کے لیے بستر کی طرف جاتا ہے گویا بستر اس کی پناہ گاہ ہوتا ہے، بستر کی وہ پناہ لیتا ہے۔ کچھ لوگ جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی کی منزل میں ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ کے ساتھیوں میں سے کچھ لوگ جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی کی منزل میں، تو ان کی شان ہی کیا، تو ہم تو کو سبق روک دینا پڑے گا۔ ایسا حال تو کبھی کبھی طاری ہوتا ہے نا۔ آپ لوگ خوش نصیب ہیں کہ آپ کے ساتھیوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ ایسی حالت طاری ہو تو پھر پڑھانا بند کر دینا چاہیے جی، اور اتفاق سے سامنے ہی تھے لوگ۔ چلیے اچھا صاحب، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے ایسی چیز سکھا دیجئے کہ جب میں بستر پہ آؤں تو اسے پڑھ لیا کروں۔ فقالا، تو سرکار نے ارشاد فرمایا اقرا قل یا ایھا الکافرون، قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیا کرو۔ صرف یہ جملہ، یہ پورے سورے کا نام ہے بطور مجاز مرسل۔ نام تو عام طور سے مجاز مرسل ہی کے طور پہ ہوتے ہیں کہ جز بولا جاتا ہے اور کل مراد ہوتا ہے۔ فإنها براءة من الشرک، اس لیے کہ یہ شرک سے بیزاری ہے۔ قل هو اللہ، قل یا ایھا الکافرون میں کیا ہے؟ کفر سے، بتوں سے بیزاری ہے، شرک سے بیزاری ہے، اور جب شرک سے بیزاری ہوگی تو لازماً توحید اس کا نتیجہ ہوگی۔ اس لیے نیچے محققین نے لکھا مفیدۃ للتوحید۔ رواہ الترمذی و ابو داود الدارمی۔ وعن عقبۃ بن عامر قال بین انا اسیر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الجحفۃ والابواء اذا غشیتنا ریح وظلمۃ شدیدۃ فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتعوذ باعوذ برب الفلق واعوذ برب الناس ويقول یا عقبہ تعوذ بہما فما تعوذ متعوذ بمثلہما رواہ ابو داود۔ حضرت عقبہ ابن عامر سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں اسی دوران کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوفا اور ابوا کے درمیان سفر میں تھا، چل رہا تھا، سفر کر رہا تھا۔
جوحفہ یہ اہل شام کی میقات ہے، یعنی مکہ مکرمہ سے اتر طرف شام پڑتا ہے، ادھر ہی یہ علاقہ ہے، یہ جگہ ہے جوحفہ. اور ابوا یہ بھی مکہ مکرمہ سے اتر طرف ہے. اتر طرف ہوتے ہوئے یہ مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ دونوں کے بیچ میں ہے، کیونکہ مدینہ طیبہ بھی مکہ مکرمہ سے اتر طرف ہے نا. یہاں سے نہیں ہے اتر، مکہ شریف سے اتر ہے. ہم میں سے کچھ لوگ یہاں سے اتر سمجھتے ہیں. دیکھا میں نے بعض لوگوں کو صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں ادھر گھوم جاتے ہیں، ایک دم پتہ نہیں نیپال کو صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، چین کو پڑھتے ہیں، سمجھ نہیں آتی بات. تو شاید ان کے ذہن میں بیٹھا ہوا کہ یہاں سے اتر طرف ہے، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، صلاۃ و سلام پورب کی طرف منہ کر کے بھی پڑھنا درست ہے، دکن کی طرف منہ کر کے بھی پڑھنا درست ہے، کھڑے ہو کر بھی پڑھنا درست ہے، بیٹھ کے بھی پڑھنا درست ہے، لیٹ کے بھی پڑھنا درست ہے، سب درست ہے. لیکن یہ اس تصور کے ساتھ کہ میں اتر کی طرف منہ کر کے پڑھ رہا ہوں، اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ ادھر سرکار کا روضہ ہے، سرکار کا شہر مبارک ہے، یہ تصور غلط ہے. بات سمجھے؟ کیونکہ یہاں سے مکہ مکرمہ سمت قبلہ تو یہ ہے، اس سے 7.25 ڈگری، بالکل 7.25 ڈگری ذرا سا مدینہ طیبہ پڑتا ہے یہاں سے. جو آپ ایسے کھڑے ہوں گے ہلکا سا ذرا سا ایسے مدینہ طیبہ کی طرف رخ ہو گیا آپ کا، اور آپ نے ادھر رخ کر لیا. اس تصور کے ساتھ رخ کیا کہ ہم مدینہ طیبہ کی طرف رخ کر رہے ہیں، تو یہ تصور غلط ہے. ویسے ایسا نہیں کہ آپ کا صلاۃ و سلام پہنچے گا، نہیں پہنچے گا، بالکل پہنچے گا. جی ارے آپ پورب کی طرف رخ کر کے پڑھیں تب بھی پہنچے گا. بات سمجھے؟ لیکن یہ تصور غلط ہے، اس لیے میں یہ بات آپ کو بتا دینا چاہ رہا ہوں. چلیں صاحب، تو جوحفہ اور ابوا یہ دونوں مکہ اور مدینہ کے درمیان ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوحفہ اور ابوا کے درمیان سفر کر رہا تھا. اذا غشیتنا ریح وظلمۃ شدیدہ، جبھی سخت آندھی اور اندھیرے نے ہمیں ڈھانپ لیا. یعنی اچانک ایک دم سے سخت آندھی امڑی اور ہر طرف فضا میں اندھیرا چھا گیا. بالکل جسے کالی آندھی ہوتی ہے نا، ہر طرف اندھیرا چھا گیا، دن رات معلوم ہونے لگا جیسے. فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتعوذ، تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعوذ برب الفلق اعوذ برب الناس سے تعوذ کرنے لگے. تعوذ یا تعوذ معنی ہوتا ہے اللہ کی پناہ لینا. یعنی یہ پڑھ کر کے اللہ کی پناہ لینے لگے. وہ یقول، اور سرکار یہ فرما رہے تھے کہ یا عقبہ تعوذ بہما، ان دونوں صورتوں سے تم اللہ کی پناہ لو. فما تعوذ متعوذ بمثلہما، اس لیے کہ ان دونوں آیتوں کے ذریعے اللہ کی پناہ لینے والا اور ان دونوں آیتوں کے ذریعے کیونکہ اللہ کی پناہ لینے والا کوئی شخص ان دونوں آیتوں جیسی کسی چیز سے اس نے اللہ کی پناہ نہ لی. یہ ہے ترجمہ. مطلب کیا ہے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں پناہ لینا ہو تو پناہ لینے کے لیے سب سے بہترین کلمات اور بہترین سورہ یہ ہیں، اس لیے اس کی پناہ لو. تو اس سے ہمیں کیا ملا؟ ہمیں یہ ملا کہ جب اس طرح کی کیفیت ہو، اچانک ناگہانی خوف کا عالم طاری ہو، آندھی آئے یا اندھیرا چھا جائے، تو اس وقت سرکار کی سنت یہ ہے کہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھیں، کثرت سے پڑھیں اور اللہ کی پناہ لیں. کیونکہ ان کے مضامین میں آپ دیکھیے تو ہر بری اور مہلک چیز سے اس میں
اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے. وعن عبد الله بن خبيب قال خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدركناه فقال قلت ما أقول قال قل هو الله أحد والمعوذتين حين تصبح وحين تمسي 3 مرات تكفيك من كل شيء رواه الترمذي وابو داود والنسائی. حضرت عبداللہ ابن خبیب سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ہم لوگ بارش اور سخت اندھیرے کی والی رات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلے. سخت بارش تھی اور سخت اندھیرا تھا. فَأَدْرَكْنَاهُ تو ہم نے سرکار کو پا لیا. فقالا تو سرکار نے ارشاد فرمایا قل پڑھو. ہاں قل تو ما قولو میں نے عرض کیا کیا کہوں کیا پڑھوں. قال قل هو اللہ احد والمعوذتین. ہاں تو کہا کہ قل هو اللہ احد پڑھو اور معوذتین پڑھو. معوذتین کا مطلب قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں یعنی 3 صورتیں پڑھو. حین تصبح وحین تمسی 3 مرات قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھو 3 بار، جس وقت تم صبح کرو اور شام کرو. صبح و شام یہ پڑھو. تکفیک من کل شیء تو ہر چیز سے یہ تمہارے لیے کافی ہوگی یا ہر چیز سے تمہاری حفاظت کرے گی. تکفیکہ کا 2 معنی ہے. تکفیکہ اگر یہ کفا یکفی کفایتن بے معنی حفظہ سے ہو تو اس کا معنی ہے تکفیک من کل شیء تحفظک من شر کل شیء. اسی کی طرف اشارہ کیا ہے محشی نے بین السطرین من کل شر لکھ کر کے. یہ اشارہ کیا ہے کہ تکفیکہ بے معنی تحفظ ہو. اور عربی زبان میں بھی استعمال ہے، قرآن کریم میں بھی اس معنی میں آیا ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. وہاں یکفیکا کس معنی میں ہے؟ یحفظوکا کے معنی میں ہے. تو یہ تمہیں ہر شے یعنی ہر شے کے شر سے تمہیں بچائے گی. اب یہاں اس صورت میں شے سے مراد کیا ہو؟ نقصان دہ شے، اور کل سے پہلے مضاف محذوف ہے یعنی من شر کل شیء ضار یہ معنی ہو جائے گا. اور تکفیکہ اگر یہ کفایت بے معنی کافی ہونے سے ہو تو مطلب یہ ہے کہ یہ ہر شے سے مراد ہر ورد ہر وظیفہ، وہ ورد اور وظیفہ کہ جس میں بندہ جس کے ذریعے اللہ کی پناہ لیتا ہے اس سے کافی ہوگا. یعنی سب سے بہتر یہ اس باب کے اوراد و وظائف میں سب سے بہتر ہے. اسی کی جانب اشارہ کیا دیکھیں محشی نے او کل ورد یتعوذ به. لمعات کے حوالے سے لکھا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی عربی شرح لمعات. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات کی 2 شرحیں لکھی ہیں، ایک فارسی جس کا نام اشیعۃ اللمعات ہے اور ایک عربی میں ہے جس کا نام ہے لمعات التنقیح. ہاں چلیں صاحب. رواہ الترمذی و ابو داود والنسائی. ترمذی ابو داود والنسائی نے اسے روایت کیا. ایک حدیث اور پڑھ لیے، گھنٹی آپ کی لگی گئی. عن عقبۃ بن عامر قال قلت یا رسول اللہ اقرأ سورۃ ہود او سورۃ یوسف قال لن تقرأ شيئا ابلغ عند الله من قل اعوذ برب الفلق. رواہ احمد والنسائی والدارمی. حضرت عقبہ ابن عامر سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے عرض کی یا رسول اللہ اقرأ، یہ اصل میں ہے اقرأ، حمزہ استفہام محذوف ہے یعنی اقرأ سورۃ ہود اور سورۃ یوسف. کیا میں سورہ ہود یا سورہ ہود پڑھوں یا سورہ یوسف؟ کس مقصد کے لیے؟ نیچے محشی نے لکھا ہے لدفع السوء عنی، میں پریشانی میں ہوں سرکار، کچھ
تو کیا اس پریشانی کو دفع کرنے کے لیے میں سورہ ہود تلاوت کروں یا سورہ یوسف پڑھوں؟ قال، تو سرکار نے فرمایا لن تقرأ شیئا ابلغ عند اللہ من قل اعوذ برب الفلق. فرمایا کہ اس مقصد کے لیے، دفع سوء کے لیے اور دفع مضرت کے لیے تم ہرگز کوئی ایسی چیز نہ پڑھو گے جو اللہ کی بارگاہ میں قل اعوذ برب الفلق سے زیادہ رسائی پانے والی ہو. ابلغ یعنی دفع سوء کے لیے اور اللہ کی اور برائی سے اور شر سے اللہ کی پناہ مانگنے کے لیے، پناہ چاہنے کے باب میں سب سے بہتر قل اعوذ برب الفلق ہے، نہ کہ وہ جن کا نام یہاں پیش کیا سورہ ہود یا سورہ یوسف. ان کی اپنی الگ فضیلتیں ہیں، لیکن اس باب میں یہ سورہ اس سے افضل ہے. رواہ احمد والنسائی والدارمی، ان تینوں نے سے بات کیا.